اچھا um, عوام مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا، سوال ہم لینا شروع کریں گے عوام سے بھی۔ اچھا میرا صرف یہ ڈسکلیمر ہے، جس طرح آپ کے پاس ہر طرح کا سوال کرنے کا حق ہے، حیدر مہندی صاحب کو اپنے حساب سے اپنی سوچ سے جواب دینے کا حق ہے۔ آپ کو ان کے جواب سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم ون بالکل ٹو ون بحث میں بالکل بھی نہیں پڑیں گے۔ تو بالکل ہو جناب پیر سکتا آپ سب سے پہلے ہیں، پھر ان کے بعد۔ ہے سر، میں اچھا صرف میں یہ کہہ چیزیں دوں اگر میرے جواب سے اختلاف ہے نا، تو میں 30 40 سال ٹریننگ کرتا رہا ہوں، میں لوگوں سے کہتا ہوں سوال کرنا پوچھو۔ سوال کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، ذرا مجھے کلیریفائی کرے۔ میں آپ کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں، اس وجہ سے مجھے بتائیں کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بس جی۔ اچھا، السلام علیکم حیدر بھائی۔ وعلیکم السلام جی۔ جی جی، میرا ایک تو چھوٹا سا سوال ہے کہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جرنیل جو ہیں اس میں امریکن جرنیل ہیں، تو جس طرح چائنا نے انویسٹمنٹ کی، سی پیک سٹارٹ کیا، سارا کچھ، تو کیا ہماری فوج کے اندر اب چائنا کے جرنیل، چائنا سے مراد ہے کہ جو جن پہ انہوں نے انویسٹ کیا ہو، جیسے امریکہ انویسٹ کرتا ہے، تو میں آنے سمجھ والے گیا دنوں سوال سمجھ گیا۔ جی اچھا میں اس کا جواب بہت اچھا سوال ہے، بائی دا وے اٹس اے ویری ویری گڈ کوشچن۔ دیکھیں جی، میں نا اس کے اوپر چائنا کو ایک بہت ہی بڑا ملزم ٹھہراتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو بھیڑیوں کے سامنے پھینک دیا۔ اور میں کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ ہر ملک جو ہے نا اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے۔ چائنا کا مفاد یہ ہے کہ ان کو ایک راہداری ملے چائنا سے گوادر پورٹ تک، اس کے ارد گرد وہ اپنی فیکٹریاں لگائیں، وہ مزدور لے کے آئیں، اپنے بھی لے کے آئیں، زیادہ اپنے لائیں گے، کچھ ہمارے لائیں گے، چیزیں بنائیں گے، ایکسپورٹ ہوگی، اس سے شاید ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اوروں کو بھی فائدہ ہوگا، ہماری بھی سڑکیں بن جائیں گی، پل بن جائیں گے، کچھ پاور پلانٹ بھی انہوں نے کر دیا فلاں۔ چائنا کو اگر اس مقصد کو حاصل کرنا تھا اور مکمل، تو ان کو پتا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے اندر بہت بڑی اثر رکھتا ہے اور ان کا کنٹرول ہے۔ اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ عمران خان بہت سالوں کے بعد ایک ایسا پرائم منسٹر آیا ہے جو امریکہ سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا چاہتا ہے، انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کرنا چاہتا ہے، چائنا کے ساتھ الحاق کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے پاکستان کے انٹرسٹ میں، امریکہ کے ساتھ کم سمجھتا ہے۔ اور یہ بھی اس کو معلوم ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کیسے کرنا ہے، کہ اس لیے کہ آپ کا چاچا نہیں ہے چائنا، اس نے آپ کو جتنا مروڑ سکتا ہے اور جو آپ سے فائدے اٹھا سکتے ہیں اس نے اٹھانے ہوں گے۔ پاکستان کو اپنا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم نے چائنا کو کیسے روکنا ہے کہ وہ ہمیں بالکل لوٹ کے نہ لے جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک نیچرل ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ میٹنگز ہوا کرتی تھی سی پیک کی، اور یہ میں نواز کی حکومت کے دوران بتا رہا ہوں، تو یہ پاکستان بزنس کاؤنسل کے جو سینئر لوگ ہیں جو اس میٹنگ میں اٹھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ حیدر مہدی، چائنیز یوز ٹو رن اوور اس، ہمارے اوپر سے وہ رگڑ کے چلے جاتے تھے کہ ہمارے نہ منسٹروں کی کوئی تیاری ہوتی تھی، نہ ہمارے سیکرٹریز کی کوئی تیاری ہوتی تھی، اور وہ ایسی چیزیں منوا لیتے تھے جس طرح کہ ہم نے پاکستان کو ہم نے بیچ دیا۔ اور کہتے ہیں اس میں سے آدھی وجہ یہ ہوتی تھی کہ پتہ نہیں ہوتا تھا، آدھی وجہ یہ ہوتی تھی کہ انہوں نے ان کو بڑے بڑے کانٹریکٹ دے دیے اور ادھر سے بھی کک بیک کھاتے تھے، بیکاز چائنیز بھی ماشاءاللہ بہت کرپٹ ہے۔ لیکن چائنا ورسز امریکہ ہمارے لیے بہتر پارٹنر ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں چائنا کو کیوں ملزم ٹھہراتا ہوں؟ چائنا اگر بڑا پتلون پہننا چاہتا ہے ورلڈ پاور بننے کی، تو اس کو پھر ورلڈ پاور جیسا بہیو کرنا چاہیے۔ چائنا نے عمران کو کتوں کے سامنے پھینک دیا، بھیڑیوں کے سامنے پھینک دیا۔ 6 بلین ہمیں چاہیے تھے، چائنا 6 بلین دیتا ان کے لیے، یہ جو ہے نا مطلب کہ ناٹ ایون راؤنڈنگ آف فگر بھی نہیں ہے۔ ہمیں نہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا، ہم آرام سے بیٹھتے، چائنا لانگ ٹرم لون دیتا، 25 سال کا، 30 سال کا دیتا، اور معیشت سنبھالی جاتی، باجوہ کے شکنجوں سے عمران جو ہے وہ نکل جاتا۔ حالانکہ عمران کی اپنی بہت بڑی غلطیاں ہیں کہ وہ لوگوں کو نہیں سمجھتا، بڑا سمپل آدمی تھا، وہ سمجھا کہ باجوہ اس کی ہیلپ کر رہے، چلو اس کو چھوڑتے ہیں، وہ موضوع ابھی نہیں ہے۔ تو چائنا ایکچولی ان مائی وے ہمیں اس نے نا بھیڑیوں کے سامنے پھینک دیا۔ اب ناراض ہو کے نسرین بیٹھ گیا، 8 مہینے امبیسڈر اپنا نہیں بھیجا ہے، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ تم نے امریکن اپنے بیسس تم کر رہے ہو، تم نے 15 سال ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے، ٹی 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 ٹی۔ اب جا کے انہوں نے پچھلے 2 ہفتے پہلے اپنا امبیسڈر بھیجا۔ یہ نہیں ہوتا ورلڈ پاورز کا۔
آپ نے اگر ٹکر لینی ہے اسی طرح ٹکر لیں جس طرح دوسرا کھیل رہے ہیں، مطلب 4 ہاکیوں سے، آپ نے گلی ڈنڈا کا ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اس سے کھیلنا، ایسے نہیں ہوتا. چائنا ول ہیو، لوگ کہتے ہیں جی بڑا دور دیکھتا ہے فلانا دیکھتا ہے، وہ ٹھیک ہے دور دیکھتا ہے، ہماری تو بیڑا غرق کر گیا. سو چائنا ول ہیو ٹو اسٹیپ اپ. میں یہ چائنیز واچر جو ہیں، اور بہت ایک میرے قریبی جاننے والے ہیں جو پچھلے پریزیڈنٹ کے بڑے قریبی دوست تھے چائنا کے، میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ چائنیز سے کہیں امریکہ ان کو کھا جائے گا، وہ نہیں چھوڑے گا. وہ کھا اس طرح نہیں جائے گا کہ وہ اٹیک کرے گا یہ کرے گا، وہ پاکستان کو وہ اپنے قبضہ میں رکھے گا، توڑ دے گا، فلانا کر دے گا، ٹکڑے کر دے گا، نہیں آپ کو آنے دے گا. سی پیک کے اندر یہ آئی میک بنا گیا وہ انڈیا کے ساتھ، لوگ کہتے ہیں یہ نہیں چلے گی. کیسے نہیں چلے گی آئی میک یار، کیسے آپ بات کرتے ہیں؟ اور انہوں نے شپنگ کوریڈور بنا دیے، سعودی عربیہ سے ریل لنک لے کے جائیں گے، اوپر جائیں گے. وہ پیٹری سے وہ کہتے ہیں جی وہ پیٹری جو پورٹ ہے وہ چائنا کا ہے، تو چائنا کیا کرے گا وہاں؟ اپنے بندوقیں لگا دے گا، شپس کھڑی کر دے گا کہ جی یہاں سے وہ کہے گا آنے دو یار، ہم بھی پیسہ کمائیں گے تو بھی پیسہ. تو گریٹ کوشچن بائی دا وے. چائنا ہیز ریئلی، اس کو کہتے ہیں نا، ہمیں نا اس نے اس موقع پہ عمران کی انہوں نے سپورٹ نہیں کی. اور اگر دیکھتے ہیں آگے چل کے وہ کیا کرتے ہیں. کسی نے مجھے کہا کہ جی چائنیز جو ہے نا وہ اپنے باپ کے بھی نہیں ہوتے، اگر یہ ملک 5 ٹکڑوں میں ہو گیا وہ ہر حکومت سے نا معاہدہ کر کے اپنی گوادر پہنچیں گے. لیٹ سی کیا ہوتا ہے کہ وہ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، اور امریکہ ان کو روک سکے کہ نہیں. دیکھیں آپ کے سوال کا سمپل جواب تھا کہ جی چائنیز جو ہے نا وہ جرنیل کیوں نہیں خریدتے، خریدنے چاہیے، میں مانتا ہوں. اگر وہ امریکہ خریدتا ہے اور ان کے اوپر انفلوئنس لاتے ہیں تو چائنیز کو بھی پاکستانی جرنیلوں کے اوپر انفلوئنس لے کے آنا چاہیے تھا کہ یہ ہمارا جو سائڈ ہے نا اس کو بھی ہم کور کریں. اچھا، نہیں یعنی اس کا جواب یہ ہے کہ چائنا کے جرنیل نہیں ہیں، انہوں نے انویسٹمنٹ پاکستان فوج میں نہیں کی ہوئی. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا، شکریہ. جی حیدر صاحب، میرا السلام علیکم اور تھینک یو فار یور ٹائم. میرا جو وعلیکم السلام جی. میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اب اس سچویشن پہ آ کے واٹ از دا وے آؤٹ ٹو گیٹ دس ہول تھنگ اسکوئرڈ آؤٹ، تو اس کا بالکل مسئلہ. صحیح ہے جی، بہت اچھا سوال ہے جی. میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی تھی، وہی 4 چیزیں ہیں جس سے یہ حالات ہوں گے. یا تو فوج کے اندر سے کوئی جرنیل اٹھے گا جو کہ کہے گا کہ یار میرا گھر جلے گا، میرے بچے کو اغوا کر لیا جائے گا، میری بیوی کو اٹھا لیا جائے گا، مجھے کوئی قتل کر دے گا، میرا گارڈ شاید مجھے مار دے، میری سیکیورٹی کارڈن مجھے مار دے. اس ڈر کے مارے وہ عاصم کو جا کے 2 تھپڑ لگائے، اسے کہیں تو گھر جا، تو بڑا بیمار ہے. اور وہ سائر شمشاد ٹیک اوور کرے ایز آرمی چیف اور کہے کہ جی ہم فری فیئر الیکشن کرتے. اس کو میں 15-20% سے زیادہ چانس نہیں دیتا، اس لیے کہ اس تک خوف آنا ان کے لیے کہ جی ان کے بیوی بچے جو ہے وہ اغوا ہو جائیں گے، مار دیے جائیں گے، ان کے گھر پہ کوئی حلہ بولے گا تو تب شاید جا کے کرے. یہ دوسرا آپ کا جو طریقہ ہے جو ہمیں کہ انہی کی فوج کے اندر سے کوئی سر پھرے ٹائپ لوگ نکلے اور وہ جو ہے جی بندوقیں اٹھا کے اور حلہ بول دے، اور وہ بڑا خطرناک ہے. اس میں خانہ جنگی ہے، فوج بھی ٹوٹ جائے گی. اے ویری ڈینجرس میرے نظر میں. تیسرا ہے کہ جی ہمارے جو کورٹس ہیں وہ اپنی ایکسرسائز کریں جوڈیشل ایکٹیویزم، جس طرح قاضی فائز عیسیٰ سے ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے ان کے پچھلے کہ جی وہ یہ کرے. یہ تیسرا ہے. لوگ مجھے جو ان کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں جی شاید یہ کر لے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں کرے گا، یہ بھی 2 نمبر آدمی ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا. یہ جو پہلا اور تیسرا ہے یہ ہمارا فارمل طریقے ہیں چینج کرنے کے. فارمل پہلے کو اس لیے کہتا ہوں کہ آرمی کا سینئر موسٹ یہ آدمی سائر شمشاد جیسا آدمی جو ہے وہ کہے گا جی یہ بیمار ہے اس کو نکالو. دوسرا جو ہے وہ خانہ جنگی ٹائپ ہے، توڑ پھوڑ ہے، انسائٹمنٹ. مطلب میں لوگوں کو بتا دوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو کرنا چاہیے فوج کے اندر سے لوگوں کو، پھر کہیں گے جی اس نے انسائٹمنٹ ٹو ریبیلین کی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ پاسبل ہے اور یہ ہمارے پاس میں ہوا ہے. ہمارے میجروں نے، کرنیلوں نے نکلے ہیں قطر کی جنگ کے بعد، 5-5 سال بیچاروں نے قیدیں کاٹی ہیں. برگیڈیئر ایف بی علی، کرنل علیم افریدی، میجر سعید اختر ملک، میجر اشتیاق آصف، میجر فاروق ایڈم، میجر افتخار ایڈم، یہ بڑے دلیر پاکستان کے عظیم ترین یہ میجر تھے، انسٹرکٹرز تھے یہ لوگ پی ایم اے وغیرہ میں. تو ہمارے پاس ہسٹری ہے. تیسرا جوڈیشل ہے. چوتھا ہے جی عوام.
عوام کا جو مسئلہ ہے اس کے پیچھے تین ہمارے مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کبھی ہسٹری نہیں ہے کہ عوام اس طرح نکلی جب تک ان کے پیچھے کوئی پیسہ نہیں لگا ہو، جو ان کو نہیں پتہ چلتا. لیکن جو بھی تحریک چلی، یہ لائرز کی موومنٹ چلی تھی مشرف کے خلاف، اس کے پیچھے بے تحاشا پیسہ زرداری کا تھا، نواز شریف کا تھا. سپورٹ پوری تھی کیانی کی، بیکاز وہ بھی نکالنا چاہتا تھا جنرل مشرف کو. آئی ایس آئی کی پوری سپورٹ تھی تو وہ سکسیسفل ہوئی. جتنے اور اس طرح کی موومنٹس ہوئی ہیں، یہ جو ایم آر ڈی کی موومنٹ ہوئی تھی بھٹو کے خلاف، وہ بے تحاشا پیسہ تھا اس کے اندر بھی. یہی اس کا نواز شریف اور ان فورسز کا اور امریکہ کی بہت زبردست سپورٹ تھی، اور فوج بھی چپ کر کے بیٹھی. اب جو ہے عوام کے پاس نہ فوج کی سپورٹ ہے، نہ ان کے پاس کسی کا پیسہ ہے، نہ نواز شریف کا پیسہ ہے، نہ زرداری کا پیسہ ہے. وہ صرف ان کی سوچ ہے اور ان کی عقل ہے اور ان کی جو جہادی جنونی ایک سوچ ہے، خاص طور پہ یکسر میں وہ ہے. لائرز موومنٹ کا جو ہے وہ چل رہی ہے. لوگ کہتے ہیں جی کیوں نہیں چل رہی؟ میں نے کہا اس لیے چل رہی کہ ان کے پیچھے نہ کوئی پیسہ، نہ فوج ہے، نہ عیسائی ہے. اب آپ کے پاس صرف یہ آپشن رہ گیا ہے یہ والا عوام کا، کہ عوام جب تک متحد ہو کے، تنظیم ہو کے، منظم ہو کے باہر نہیں نکلے گی کسی بھی طریقے سے. اور شاید اس کا طریقہ یہ نہ ہو کہ جی ہم آزادانہ پاکستان چاہتے ہیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں. وہ شاید اپنے بھوک کی وجہ سے، اب مہنگائی کی وجہ سے، تباہی اور بربادی کی وجہ سے کچھ بھی ٹریگر ایونٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ سڑکیں پر بھر جائیں، اور اس کی وجہ سے اتنا پریشر پڑے قانون اس کے اوپر، عدلیہ پہ بھی، اور فوجی سینئر جرنیل کے اوپر، کہ یار اب تو سڑکوں پہ آ گئے، یہ کل کو ہمارے گھر پہنچ جائیں گے. جیسا مریم اورنگزیب نے تھریٹن کیا تھا پریس کانفرنس میں سپریم کورٹ کے ججز کو کہ آپ خیال کریں فیصلہ دینے سے پہلے آپ کے گھر جو ہے جل جائیں گے. مطلب امیجن کریں، سٹنگ انفارمیشن منسٹر ہے اور کھل کے ججز کو اس طرح کا کریں. تو یہ آپ کے پاس جی آپشنز ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایکسرسائز نہیں ہوا اور یہ فوج قبضہ قابض رہی اور عاصم قابض رہا، تو ملک کی جو تمام جو بھی چھوٹی موٹی اگر کوئی جگہ باقی رہ گئی ہے نا کہ یہ نظام چلتا رہے گا، یہ خود ٹوٹ جائے گا. یہ پکا ہے، یہ اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نظام ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. نظام ٹوٹے گا. ایک ہے کہ جی طریقے سے ٹوٹے کہ ملک جل نہ جائے، راکھ نہ ہو جائے. دوسرا ہے کہ جی ٹوٹے گا، جل جائے گا، راکھ ہو جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی، انارکی ہو جائے گی، سول وار ٹائپ بہت برے حالات ہو جائیں گے. کوئی بھی نہیں بچے گا، نہ اچھا بچے گا نہ برا بچے گا. سو دس از دی اونلی آپشن وی ہے پیپل آف پاکستان. اگر لوگ کسی طریقے سے، یوتھ ہماری کسی طریقے سے گیلونائز ہو کے باہر نکلے، اور دیکھیں دیر از کوئی فری لنچ نہیں ہوتا. آپ کو کبھی کوئی طاقت نہیں دے گا جب تک آپ نہیں کریں گے. انفارچونیٹلی ہمارے لیے آسان ہے، ہم باہر بیٹھے ہیں کہ جی گولیاں کھانی پڑیں گی، لیکن انفارچونیٹلی ریالٹی یہی ہے، آپ کو گولیاں کھانی پڑیں گی. سینکڑوں لوگوں کو، شاید ہزاروں لوگوں کی جانیں جائیں گی، تب جا کے ہوگا. ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی ہو جائے کہ جیسے یہ شروع کی ہو، لیکن یہ رکے نہ. مطلب یہ نہ ہو کہ جی فائرنگ ہوئی تو غائب ہو گئے صاحب، پھر جی اگلے 6 مہینے کچھ نہ ہو. یہ آپ کو متواتر کنٹینوس آپ کو آنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ مجھے آنیسٹلی کوئی اور طریقہ نہیں نظر آتا. جی ابھی آپ نے 4 انٹرنل آپشنز دیے. میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایکسٹرنل کنٹری ہے جو کہ پاکستان کے حالات کو کلوزلی مانیٹر کر رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پریشر سے آرمی جنرل کوئی بھی ٹاپ نہیں، آف یا ان کے پریشر میں آ کوئی بھی نہیں، سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، ایبسلوٹلی نن. یہ سارے بکاؤ ہیں. یہ گلف کنٹری جن کی آپ بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی محمد بن سلمان کا بھی وہ اینیورسری ہوئی، اس نے عمران کی تصویر دکھائی ٹاں ٹاں ٹوں. بالکل نہیں ہے. یہ اپنے ماں باپ کے نہیں ہوتے. محمد بن سلمان نے کیا کیا ہے اپنے چچا کے ساتھ جو کراؤن پرنس تھا؟ اٹھا کے اس کو پرے مارا ہے، اپنے سارے خاندان والوں کے مار پیٹ کے پیسہ نکلوائے ہو. یہ کسی کے نہیں ہوتے. یہ بڑے، میں آپ کو باجوہ کی ڈائریکٹ بات بتاتا ہوں. جب میں باجوہ کو ملا تھا دسمبر میں، اس نے مجھے کہا کہ سر مجھے شیخ محمد بن زائد نے کہا ہے، جو ابو دھابی کا رولر ہے، اب دبئی کا رولر ہے، پریزیڈنٹ ہے، کہتے ہیں سر اس نے مجھے کہا کہ جنرل باجوہ ڈو ناٹ آسک اس فار اینی ہیلپ.
ہم سے کوئی مدد نہ مانگے نہ توقع کریں، ہم صرف وہ کریں گے جو امریکہ چاہتا ہے. کہتے ہیں اس نے مجھے کھول کے کہا کہ ہم صرف امریکہ کی یہ محمد بن زائد نے ڈائریکٹلی باجوے کو کہا، باجوے نے مجھے کہا. ٹھیک ہے نا؟ تو پلیز ڈو ناٹ ایکسپیکٹ اینی خیر فرام دیز پیپل. اور میں ایک بات بتا دوں، اگر آپ خیر ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں نا، اور یہ جس طرح ضیاء الحق نے قسمیں دے کے وعدے دے کے سعودی عربیہ کو اور قذافی کو کہا تھا کہ میں بھٹو کو نہیں لٹکاؤں گا، وہ لٹکا دیا. یہ اتنے بغیرت ذلیل گٹیا کمینے لوگ ہیں، ان کا نہ کوئی دین ہے نہ ان کا ایمان ہے. اگر وہ لیٹ سے کوئی بندہ چوک کر بھی دے نا، اگر اس آدمی نے اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ میں عمران کو اگر فارغ کر دوں خدا نخواستہ تو میں قابو کر سکوں گا حالات، یہ کر دے گا. لیکن اس وقت تک اس کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کی تو یہ وہی ٹریگر ہوگا جس کی میں بات کر رہا ہوں، تو شاید یہ حالات کو قابو نہ کر سکے. بالکل کسی سے ایکسپیکٹ نہ کرے، امریکہ سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کسی گلف کنٹری سے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں. اگر آپ کر سکتے ہیں تو وہ چائنا سے کر سکتے ہیں. چائنا کا ان کے اوپر کوئی اثر ہے نہیں. سی پیک $48 بلین لگا چکے ہیں. انہوں نے ابھی جو ریسنٹ ان کی جو کمیٹی ہوئی ہے، جوائنٹ منسٹریل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے چائنا کی اور پاکستان کی، انہوں نے تقریباً 60% پروجیکٹس کو روک دیا کہ ہم ان پہ نہیں کام کریں گے، بس ان پہ ہم کام کریں گے. تو چائنا، آئی ڈونٹ نو واٹ چائنا ہیز ٹو ڈو. چائنا کے پاس کوئی آپشن نہیں. کسی نے مجھے کہا کہ جی چائنا نہیں چھوڑے گا، چائنا ضرور بدلہ لے گا. میں نے کہا کیا کرے گا وہ؟ اپنی فوجیں لے کے آئے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. چائنا نے جو ایکسرسائز کرنی تھی اپنی انفلوئنس، انہوں نے 3.5 سال میں نہیں کی، جب ان کے فیور میں ہر چیز تھی. تو وہ جب 18 مہینے کی حکومت تھی پی ڈی ایم کے، ناراض ہو گئے اور ان سے کہا، وہ کسی نے کہا کہ جی بڑا انہوں نے سخت بیانیہ دیے باجوے کو کہ تم نے اگر یہ امریکن کے ساتھ ڈیل سائن کی تو پھر ہم جو ہیں اپنی ٹروپس کو بھیجیں گے سی پیک کو گارڈ کرنے کے. آج تک تو ان کے ٹروپس آئے نہیں. I honestly do not expect any help. آپ کو آپ کو دنیا کے 2 سب سے بڑے بدماشوں کے ساتھ آپ کی جنگ ہے، امریکہ اور افواج پاکستان. میں پاکستان کی عوام کی بات کر رہا ہوں. اور نوم چومسکی نے بھی اور ایرک مارگولس، 2 بہت بڑے واچرز ہیں دنیا کے، انٹلیکچوئلز ہیں. انہوں نے ایرک مارگولس نے بڑی ڈیٹیل میں میرا انٹرویو انگریزی میں آپ پلیز جا کے ضرور دیکھیں. بعد میں بھی اس نے کہا حیدر مہدی دی اونلی وے ٹو ڈیفیٹ امریکہ از تھرو دا پیپل. اور کوئی طریقہ، اس نے کیوبا کی مثال دی، کہتے ہیں سفر کیا لیکن وہ چھوٹے سے ملک نے ان کے ناک میں گھس کے تباہ کر دیا. آج تک وہ کیوبا کو قابو نہیں کر سکے. ایران کی اس نے پھر مثال دی. انہوں نے کہا آپ کو سیکریفائسز دینی پڑیں گی. آپ لوگ کہاں کن کے ادھر ادھر سوچتے ہیں ایسے ادھر سے آ جائے گی واضح غیبی امداد. جی قرآنی آیت لوگ میرے سامنے کوٹ کرتے ہیں، قرآن پڑھو جا کے. قرآن، یو ڈو ناٹ نو یور قرآن. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غیبی طاقت بھیجے گا، غیبی طاقت تب بھیجیں گے جب آپ ہمت کریں گے آگے آنے کے لیے. سو ڈو ناٹ ایکسپیکٹ اینی ہیلپ فرام اینی کنٹری. میرا چلیے ایک کوشچن یہ ہے، اس کے بعد ابھی ڈاکٹر تک رحیم جو ہے. ہے ہاں ابھی تک جو ہے بہت سارے لوگ نا یہ کہتے ہیں کہ نکلیں باہر نکلیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے اس وقت گسٹاپو کا نظام چل رہا ہے، isn't it the time کہ ہم لوگ جو ہے آرگنائزڈ ہوں، بجائے اس کے کہ دوبارہ سے نکل کے جو باقی آپ کی لیڈرشپ بچی ہے اس کو بھی جو ہے وہ اریسٹ کروا دیں، پھر کوئی موٹیویشن ہی نہ رہے. یہ آپ سے 2 کوشچن. جی 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 بالکل. میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں. دیکھیں جی، یہ جو بچے جو بہت جوشیلے ہیں، جہادی ہیں، جنونی ہیں، اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں جان نثاری کہتے ہیں، میں نے ان کو کہا ہے کہ دیکھو آپ لوگوں اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہو، کہتے ہیں جی ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں گے، ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، ہم نے کوئی گولی نہیں چلانی ہے، ہم کوئی بندوقیں. میں نے کہا سب ٹھیک ہے، لیکن آپ کے خلاف بندوقیں چلیں گی، آپ کے خلاف شیلنگ ہوگی، آپ کے اوپر فائرنگ ہوگی. جس طرح 9 مئی میں 30 بیچاری جانیں گئی، شہید ہوں گے، آپ کے اوپر بھی اس طرح ہوگا. مجھے یہ بتائیں آپ اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ آپ نے یہ نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پہ آ گئے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی تنظیم کے، بغیر کسی منصوبے کے، بغیر کسی پلاننگ کے کہ یار اگر ہمارے پر فائرنگ ہوگی تو ہم کیا کریں گے. ہم جی اسلام آباد ایک 10 لاکھ کا مجمع لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ کیسے جائیں گے؟ وہ کہاں رہیں گے؟ وہ کس طرح اکٹھے ہوں گے؟ اس جگہ پر پہنچیں گے کیسے؟ پولیس اور رینجر اور فوج اگر آپ کے خلاف کاروائی کرتی ہے، آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ کیسے آپ کے اندر جو مقبر ہیں، جو یہ آپ کی ساری پلاننگ لوگوں تک پہنچائیں گے، آپ کے لیڈرز کو اٹھا لیا جائے گا، اس کے ساتھ آپ
کیسے ڈیل کریں گے؟ بہت زبردست آپ کا سوال ہے. اور یہ چیزیں، اور میں نے تو ان کو یہ بچے جو آتے ہیں کبھی مجھے ٹویٹر پہ کوئی میسج بھیج دیتا ہے، میں ان کو جانتا ذاتی طور پر نہیں ہوں، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو سب سے بڑا اس وقت جو منظم تنظیم ہے وہ لائرز کی ہے. جس دن لائر اپنا احتجاج کرتے ہیں نا، آپ کے لاکھ بندہ ان کے ساتھ نکلنا چاہیے کہ سڑکوں پہ ہجوم ہو، کہ خوف کا بت ٹوٹے، لوگ کہیں کہ یار یہ دیکھو لاکھ بندہ آ گیا ہے سڑکوں پہ، لائرز کے ساتھ آ گیا ہے. پھر دیکھتے ہیں وہ لائرز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، وہ شیلنگ کرتے ہیں، لائر تو ان کو ناک چنے چبا دیں گے. میں نے کہا آپ کا جو یہ ہر ڈسٹرکٹ اور تحصیل میں پی ٹی آئی کا جو انصاف لائرز فورم ہے بڑا طاقتور ہے. یہاں سے انہی کے ساتھ آپ کوآرڈینیٹ کریں اور کریں، بیکاز آپ کی بات صحیح ہے، جب تک منظم ہو کے منصوبہ بندی کر کے نہیں آئیں گے، آپ نے اپنے آپ کو ایک بغیر سوچے سمجھے طریقے سے مروانا نہیں ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. اور اس لیے کہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں خطرہ تب بھی ہوگا، یہ نکلیں گے بھی، منصوبہ بندی جتنی بھی کر لیں، تیاریاں یہ جتنی بھی کر لیں، سب کچھ ہوگا، فائر ان پہ ہوگا، لاشیں گریں گی، شیلنگ ان پہ ہوگی، پکڑ دھکڑ ان کے ہوگی، ان کی گھر کی عورتوں کو اٹھایا جائے گا. تو میں نے کہا پھر یہ سوچ لیں کہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے. کہتے جی ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں. تو یہ I hope that kind of gives you my perspective on this.